درود پڑھنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں درود پڑھنے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تو وسلم. درود کے جو بھی الفاظ ہیں تو ان کو پڑھنا، شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو ایسا درود پڑھنا اس میں بہت اجر و ثواب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کو مجھ سے کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو. تو کثرت سے درود پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن یہ جو فائدہ اس میں 4 فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم ضرور نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اور پھر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جانا، اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ قرض جتنا بھی ہو وہ معاف ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جائے گا یا آسانی ہو جائے گی. تو یہ فضیلتیں بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، درود پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں، اس سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. کچھ کا ہمیں دنیاوی فضیلتیں ہمیں نظر بھی آ سکتی ہیں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جو فضیلتیں آپ خود گڑھ کے بیان کر دیں تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہم تک پہنچائی ہے اور آپ نے فضائل ہمیں بتائے ہیں. تو جو بتا دیا اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. اپنے پاس سے کوئی آدمی بنا کے کہے کہ یہ عمل کریں اس پہ اتنی فضیلت ملے گی تو گویا کہ وہ شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، یا وہ خود شریعت بنانے والا بن رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بھی عمل ہو اس کی فضیلت جو قرآن و سنت میں بیان ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے اور اسی کو آگے شیئر کرنا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی فضیلت بنا کر بیان کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے.